کرناٹک ریاست کے عام انتخابات 10 مئی کو ہونے والے ہیں۔ کچھ اہم باتیں ہیں جو میں کرناٹک کے مسلمانوں سے، بالخصوص حیدرآباد کرناٹک کے جو مسلمان ہیں ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً آج کی شاید نوجوان نسل سمجھے کہ واقف نہ ہو، میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان، حیدرآباد سے بول رہا ہوں، اور کچھ اہم باتیں آپ سے اس وجہ سے کرنی ہیں کہ یہ انتخابات صرف آپ کی ریاست کے انتخابات نہیں ہیں، بلکہ ان انتخابات کو سارا ملک دیکھ رہا ہے، اور ان انتخابات کے اثرات ملک کی سیاست پر اور آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن پر بھی پڑیں گے۔ اور 5 دن سے وزیر اعظم ہندوستان آپ کی ریاست میں ڈیرا جمائے بیٹھے، امت شاہ بھی بیٹھے ہیں، اور ساری سمجھیے کہ بلبلوں کی ٹیم مستقل کرناٹک کے ایئرپورٹس پر اتر رہی ہے۔ اصل یہ جو انتخابات ہیں، یہ انتخابات ملک میں دستور کی بقا، قانون کی حکمرانی اور مسلمانوں کی عزت اور وقار کے انتخابات ہیں، کیونکہ آپ کی تہذیب، آپ کی تمدن، آپ کی شناخت، آپ کی شریعت اور آپ کے آنے والی نسلوں کی حفاظت ان انتخابات سے جڑی ہوئی ہے۔ ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، آپ اشاروں کو ضرور سمجھ رہے ہوں گے، اور یاد رکھیے کہ متحدہ قوم ہی حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ منتشر قوم مٹا دی جاتی ہے، منتشر قوم ذلیل و خوار بنا دی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے اختلافات ہوں گے، امیدواروں سے ہوں گے، مختلف پارٹیوں میں کام کرنے والوں سے ہوں گے، لیکن خدارا آج کا جو ماحول ہے اس میں ایک متحدہ امت کی طرح آپ کو ان انتخابات میں ووٹ دینا ہے، کیونکہ آپ کا متحدہ ووٹ بہت بڑے فیصلے سنائے گا۔ اگر آپ انتشار کا شکار رہیں گے، میں مختلف حلقوں کی بات بھی نہیں کرتا جہاں آپ انتشار کا شکار ہیں، لیکن جو طاقتور امیدوار ہے آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو شکست دینے کے موقف میں ہیں، آپ متحد ہو کر اس امیدوار کو آپ کو تعاون کرنا چاہیے، آپ اس کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آپ کا ووٹ فی الوقت صرف آپ کی ریاست میں آپ کے کھانے پینے، پڑھنے لکھنے یا گھر کے مسائل نہیں، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کو طے کرے گا آپ کا ووٹ۔ تو آپ کو متحد ہو کر ووٹ ڈالنا ہے۔ اختلافات کو ایک الگ پٹارے میں بند کر دیجئے، کیونکہ اس وقت آپ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے تہذیب اور تمدن اور تاریخ کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک بڑی سمجھیے کہ فلم بنائی جا رہی ہے، جس میں ان کو قاتل بتایا جا رہا ہے، مندروں کو توڑنے والا ہے۔ ان سب باتیں آپ بھی واقف ہوں گے۔ یوٹیوب پر اس وقت بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کے سمجھیے کہ پبلسٹی چل رہی ہے۔ تو آپ کی تہذیب اور تاریخ کو حرف غلط کی طرح یہ مٹا دینا چاہتے ہیں، تو آپ کو متحد اور منظم ہو کر ووٹ ڈالنا ہے، نمبر 1۔ اور آپ کا ووٹ یقیناً فیصلہ کن ہے، آپ کے ووٹ کو بے اثر کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ متحد ہو کر ووٹ ڈالیں گے تو فیصلے کچھ اور آئیں گے، اور آپ کو آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے اس نظریے کو شکست دینے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ آپ کو ووٹ مقامی حلقے کی کچھ مسائل ضرور ہوں گے، کچھ سمجھیے کہ لوگوں سے اختلافات ضرور ہوں گے۔ خدارا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اختلافات کو 10 تاریخ تک مٹا دیجئے۔ متحدہ قوم حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے، اور آپ کو متحد ہو کر ایک طرف ووٹنگ کرنی ہے۔ اب دوسری بات اہم کہ آپ کا ووٹنگ پرسنٹیج بڑھنا چاہیے۔ حیدرآباد کرناٹک کا جو علاقہ ہے،
پھر پورے کرناٹک کے جو سمجھے کہ جن علاقوں میں ہمارا ووٹنگ پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے، اس پرسنٹیج کا بھی ذکر نہیں کروں گا، بہت کم ہیں۔ کہیں آپ 40% پولنگ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں۔ پورے علاقوں کی میرے پاس پرسنٹیج کی لسٹ ہے کہ کہاں کون سی کانسٹیٹنسی میں آپ کا ووٹنگ پیٹرن کتنا ہے، اس پر بات نہیں کروں گا۔ یاد رکھیے کہ آپ کا ووٹنگ سمجھیے پرسنٹیج بڑھنا چاہیے۔ میں ان نوجوانوں سے جو ووٹ کے قابل بنے، ان بزرگوں سے جو سمجھیے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے، ان خواتین سے، ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، سب سے گزارش کر رہا ہوں، اور ہر علاقے کی مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اپنے مسجدوں کے اطراف کے علاقوں کو ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے دن تمام مصروف رہیں۔ کسی کو سمجھیے کہ کس کو کیا ہوتا ہے، کون اطلاع کسی کو ملتی ہے، کوئی آپ کو تمغہ دیتا ہے یا پھر آپ کی تعریف کرتا ہے، اس کو مت دیکھیے۔ امت کی بقا کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھانا ہے۔ آپ کو جتنا آپ ووٹنگ پرسنٹیج بڑھائیں گے، نتائج اتنے ہی سمجھیے کہ بہتر نکلیں گے۔ تو نوجوان ہو یا مساجد کمیٹی کے ذمہ دار ہوں، ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں بتا رہا ہوں۔ گھروں میں جا کر اطمینان سے مت سو جائیے، یا صرف آپ اپنے گھر کا یا اپنا ووٹ استعمال کر لیے تو ذمہ داری پوری ہو گئی، ایسا مت سمجھیے۔ اپنے محلے، اپنی گلی، اپنے مسجد کے اطراف کے علاقوں سے لوگوں کو نکال کر پولنگ بوتھ پر بھیجائیے، تاکہ آپ کی ووٹنگ پرسنٹیج 80 سے 90% کم از کم ہو سکے۔ کم از کم 80 سے 90% ووٹنگ سمجھیے کہ پرسنٹیج ہونا چاہیے۔ تو اور یہ آپ کا جو ووٹ ہے، وہ ووٹ اس وقت موجودہ ملک کے حالات میں بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت قیمتی ووٹ آپ کا ہے۔ آپ کا ووٹ آپ کے لیے نہیں، آپ کا ووٹ ہندوستان کے سمجھیے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کو اور پھر اس دستور کو اور قانون کو بچانے کا ووٹ ہے۔ ان کو ایک حوصلہ پیدا کرنے کا ووٹ رہے گا، جو اس لڑائی کو سمجھیے کہ جاری رکھے میں کہ ملک میں دستوری اور قانونی اور جمہوری حکومت قائم ہو جائے۔ جمہوریت کے دستور کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگے جا رہے ہیں۔ آپ ان چیزوں کو مت دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ آپ کو مایوس بھی نہیں ہونا ہے۔ پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ اس ملک میں آپ کا مستقبل بنے گا، انشاءاللہ نئی ہوائیں چلیں گی۔ آپ کو سمجھیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف آپ متحد ہو جائیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ متحدہ ووٹ کا استعمال کریں اور اپنے ایک ایک ووٹ کو گھروں سے نکالیں۔ اپنی بزرگ سمجھیے کہ نانیاں، دادیاں، یا سمجھیے جو خواتین اگر نکل نہیں سکتی ہیں تو ان کے لیے انتظامات کر کے ان کو پولنگ بوتھ تک پہنچائیے اور ووٹ کا استعمال کرائیے۔ آپ کا کوئی ووٹ بیکار نہیں جانا چاہیے۔ آپ کا ووٹنگ پرسنٹیج انشاءاللہ ایک نئی تاریخ بنائے گا، اور زیادہ سے زیادہ ووٹ کا استعمال کریے، پورا 100% کرنے کی کوشش کیجئے، تو ہی نتائج بہتر آئیں گے۔ بہرحال حالات بدلیں گے، لیکن آپ کو بھی 10 تاریخ کو سوتے ہوئے نہیں رہنا ہے۔ افواہوں پر کوئی بھروسہ مت کیجیے، اپنے علاقے میں امن و سکون کو قائم رکھنے کی کوشش کیجیے۔ لوگ ڈسٹرب پیدا کر کے آپ کے ووٹنگ پرسنٹیج کو گرانا چاہیں گے، اس کی بھی آپ کو سمجھیے کہ چوکس اور چوکنا رہیں۔ محبت اور پیار کے ساتھ آپ اس جمہوری حق کا استعمال کریں، انشاءاللہ ہمارا مستقبل عظیم ہوگا۔ السلام علیکم۔